وعلیکم السلام. جی تو ہم آج کل دیکھتے ہیں ایک شہر میں 10 مسجد فرقوں کی جو بنائی ہوئی ہے، تو یہ جو علماء کرام ہیں کیا یہ ایک دوسرے کی انہوں نے اصلاح کی ہے کہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے اور ایک فرقے پر ایک مذہب پر آنا چاہیے، جس فرقوں میں ٹکڑوں میں بانٹنے کی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا؟ جی جی دیکھیں، یہ ایک بعض سوال کے جواب کسی واقعہ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ ایک طالب علم مدرسے میں آیا اور اس نے کسی دکان سے چوری کی. تو اس دکان والے نے کہا کہ یار مدرسے کے طلبہ چور ہوتے ہیں. تو ہمارے استاذ کو پتہ چلا، انہوں نے اس دکان والے کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو مدرسے کے طلبہ چور نہیں ہوتے، بعض دفعہ چور مدرسے میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا علماء فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر رہے، علماء فرقہ واریت نہیں پھیلاتے. بعض دفعہ فرقہ پرست لوگ عالم کا لیبل لگا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں. اب دوسرے کنٹریز میں گورنمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. جیسے سعودی عرب میں فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی کہ یہ نیلی مسجد، یہ پیلی مسجد، یہ گلابی مسجد، یہ ہری مسجد، یہ سفید مسجد، یہ نیلی پگڑی، یہ سفید پگڑی، یہ کالی. کہیں نظر آئی سعودی عرب میں آپ کو؟ ملیشیا میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، کوئی مسجدوں کے فرق وہاں پر نہیں ملیں گے آپ کو. وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. بھائی جب تک کوئی ریلائبل مفتی نہیں ہوگا اسے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی سرٹیفائڈ مفتی نہیں ہوگا. جیسے کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ نے MBBS نہ کیا ہو، تو ایسے ہی پراپر فتویٰ دینے کی بھی سعودی عرب میں اجازت نہیں ہے جب تک آپ پراپر مفتی نہ ہو. ہمارے ہاں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی جو اٹھتا ہے بیٹھ کے ایک مسجد بنا لیتا ہے. مسجد بعض دفعہ قبضے کی جگہ پہ بناتا ہے. وہ ایک دفعہ ایک فلیٹ میں میری رہائش تھی تو راستے میں ایک صاحب نے گھیر کے مسجد بنا لی وہاں. اب لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے بھائی یہ راستہ ہے، یہاں کراؤڈ صحیح نہیں ہے. تو وہ فوراً قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شخص مسجدوں کو ویران کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جو مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا مولانا صاحب مسجدیں بنانے کی جو فضیلت ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللیگل جگہوں پہ مسجدیں بنانا شروع کر دیں. آپ ایک چیز کو غلط، ایک آیت کو غلط جگہ کوٹ کر رہے ہیں، یہاں کی آیت نہیں ہے یہ. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کنٹری میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی جو چاہے. دیکھیں فوج میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم کے طور پر جب آئے گا تو دیکھا جائے گا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کہاں سے فارغ ہے وہ. ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر بن کے آ جائے. لیکن کنٹری میں ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ غریب ہوتے ہیں، آپ کو یعنی آپ کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہوتا تو آپ ایک پگڑی پہن لیتے ہیں، ایک داڑھی رکھ لیتے ہیں، آپ تھوڑا سا چہرے پہ کریمیں لگا کے نور لے آتے ہیں آپ اپنے اوپر. اس کے بعد آپ ایک 4 دیواری کھڑی کرتے ہیں، پھر آپ جمعے کی تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور پھر کراؤڈ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے آپ ملک کے سب سے بڑے مفتی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے. جہاں مینجمنٹ نظر آئے گی آپ کو، جیسے سعودی عرب ہے، UAE ہے، دبئی ہے. میں مسقط گیا نا تو میرے وہاں بیانات تھے مسقط میں، تو بیانات تھے میرے وہاں. تو وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے ویزا دینے سے پہلے میری کوالیفیکیشن پوچھی کہ آپ اپنے سرٹیفکیٹ جمع کرائیں، کہاں سے آپ فارغ ہیں، کہاں سے آپ نے قرآن و سنت پڑھا ہے. پوری پرمیشن گورنمنٹ سے ہمیں ملی ہے. انہوں نے وہاں کے اداروں نے تحقیق کی، ہاں بھائی ٹھیک ہے. پھر جا کے ہمیں پرمیشن ملی ہے وہاں بیان کرنے کی. پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو فرقہ واریت تو پھیلے گی. تو میں اس فرقہ واریت کا ذمہ دار اپنے سسٹم کو ٹھہراتا ہوں. تو علماء فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، لیکن فرقہ پرست لوگ بھی عالم کا لیبل لگا لیتے ہیں.